السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یہ سلسلہ جو بیسٹ کوٹیشنز پریکٹیکل کوٹیشنز ہیں اس کا دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ کچھ اور کوٹیشنز لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، آپ ان سے سیکھیں گے اور ان سے مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلی جو کوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ غلط العام بھی ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ویلیو جو ہے نا، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ کسی بندے کی ویلیو جو ہے اس کے کار کی وجہ سے ہے، اس کے بینک بیلنس کی وجہ سے ہے، یا اس کے جاب ٹائٹل کی وجہ سے۔ انسان کی ویلیو جو ہوتا ہے اس کی کیریکٹر کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ لائف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اچھے کیریکٹر کا انسان جو ہو نا، وہ چاہے اگر کسی جگہ پیون بھی ہو، کسی جگہ اگر مالی ہے، یا کوئی سا بھی جاب کر رہا ہو، کوئی سا بھی کام کر رہا ہو، اگر اس کا کیریکٹر اچھا ہے تو اس بندے کی قدر ہوتی ہے۔ بعض بندوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے لیکن لوگ پھر بھی ان کی قدر نہیں کرتے یا ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح خوشی جو ہے نا، وہ بھی خوشی جو ہے وہ بھی بینک بیلنس سے، کار سے، بڑے بنگلہ سے، اس سے نہیں ڈیفائن ہوتی۔ کئی دفعہ لوگ ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں لیکن وہ بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک غلط العام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کی بہت بڑی گاڑی ہے، بہت بڑا بنگلہ ہے اور وہ بہت خوش ہوگا۔ تو آپ کبھی ریسرچ کر لیجئے گا کہ ان لوگوں کی زندگیاں کس طرح ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہر انسان کی زندگی میں آزمائش ہیں، وہ چاہے بہت بڑے بنگلے میں ہے تو اس کے اپنے ایشوز ہیں، اس کے اپنے پرابلمز ہیں، اس کے اپنے وہ شاید وہ ایشوز نہ ہوں جو آپ کے ہوں یا کسی دوسرے بندے کے، کہ یار بل کدھر سے پیسے آئیں گے جمع کرائیں، یہ کھانا کیسے کھائیں گے، لیکن ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے، اسی طرح جو بندہ یورپ میں گیا ہوتا ہے تو ان کی اپنے ایشوز ہوتے ہیں۔ تو ایشوز اپنی جگہ ہیں، ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے۔ اب 30ویں پارے میں ایک صورت کے اندر یہ آیات میں نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کمی بیش معاف فرمائے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی کو دے کے آزماتا ہوں تو وہ کہتا ہے جی میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور جب میں کسی سے لے کے آزماتا ہوں تو وہ کہتا ہے جی اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب بیسیکلی جو پلان ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سمجھیں کہ وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی، اس کی وہ آزمائش ہے، کسی کی اولاد ہوگی، اس کی وہ آزمائش ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش کے اندر آپ نے اپنے کیریکٹر کو لوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیریکٹر ہے۔ اگر ہم کیریکٹر لوز کر جائیں، آپ کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، آپ کریڈیبل نہیں ہیں، آپ اپنے بات پہ کھڑے نہیں ہوتے یا اصولی بات پہ نہیں کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اوفوا بالعہد، اپنے جو عہد ہیں ان کو پورا کرو۔ تو اگر ایک بندہ اس قسم کا نہیں ہے، تو کیریکٹر نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی بھی یعنی زندگی میں وہ کسی کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو سیکنڈ کوٹیشن ہے وہ ہم دیکھ لیں کہ ہم نے جب اپنا کمپیریزن کرنا ہو، بچے اسپیشلی یہ ینگ بچوں کے لیے اگین میں بات کر رہا ہوں، کہ جب آپ کمپیریزن کریں نا تو اپنا کبھی کسی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں، کیونکہ اس کی ان بلٹ کوالٹیز، اس کی مینٹل کیپیبلٹی، اس کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا۔ کیا پتہ ایک بچہ ہے وہ اچھی فیملی سے بلانگ کر رہا ہے لیکن ہے کلاس فیلو آپ کا، اس کو گھر میں لیپ ٹاپ بھی اویلیبل ہے، وہ انٹرنیٹ پہ بھی کر رہا ہے، اس کے ماموں چچا پڑھے لکھے ہیں، اس کو گائیڈنس دے رہے ہیں، کاؤنسلنگ دے رہے ہیں۔ تو ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹ کمپیریزن کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے کہ یار وہ دیکھو نا، اس کا تو ڈائریکٹ فلاں کالج میں ہوگا، اس کا اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ کمپیریزن کریں اپنے ساتھ کہ میں پہلے کدھر تھا، اب میں کدھر ہوں، فیوچر کدھر جاؤں گا، اور اپنے آپ کو امپروو کریں۔ بعض دفعہ آپ کا بڑا ہمبل سے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں لیکن آپ بڑا زبردست کمپیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں میں ایوریج ہیں لیکن اوور آل آپ کی لرننگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو کمپیریزن ہے وہ اپنے اوپر کریں۔ بعض دفعہ ایک بندہ ہے، فرض کریں ایک چھوٹی سی کلاس ہے، اس میں 25-30 بچوں میں ہی از دا ٹاپر، بہت زبردست۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ محنت کرنی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ پچھلے فرض کریں 1 سال میں اس نے کوئی ڈیولپ ہی نہیں کیا، آپ اپنی جگہ اسٹیگننٹ ہیں بھائی جان، آپ نے 1 سال لوز کر دیا۔ اور جب آپ ریئل کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو پھر آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جب میں FFC میں تھا تو میں بڑا زبردست لائق اور سب تو اچھے گریڈز تھے، تو ہم جب UT پشاور گئے تو فرسٹ ٹائم ٹیسٹ انٹروڈیوس ہوا، تو جب میں نے وہاں پہ 4-5 ہزار بچہ ٹیسٹ کے دینے کے لیے آیا تھا، تو دین آئی ریئلائز کہ مائی ریئل کمپٹیشن از دیٹ، میں تو ویسے ہی 25-30 بچوں میں خوش ہوا پھر رہا تھا۔ تو بھائی آپ اگر اچھے ہیں تو پھر بھی اپنا کمپیریزن اپنے ساتھ کریں اور اپنے آپ کو کانسٹنٹلی امپروو کریں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص کا آج اس کے کل سے اچھا نہیں ہے تو وہ خسارے میں،
یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ہر روز اپنے اوپر امپروو کرنا ہے، ہر چیز روز آپ نے سیکھنا ہے، ڈیولپ ہونا ہے، نئی اسکل سیکھنی ہے، کوئی نئی بات سیکھنی ہے، کوئی اچھی پریکٹس نہیں کرنی ہے، کوئی فرض کریں صدقہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، تو آپ اپنے آپ کو امپروو کریں گے. اور اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پھر آپ خوش ہوں گے. اگر آپ دوسروں کے ساتھ ڈائریکٹ کمپیریزن کرنا شروع کر دیں گے تو پھر دیر آر چانسز کہ آپ کو مایوسی ہو. اب ایک اور کوٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ 99% آف دا ہارم از کاز ان دا ہیڈ، کہ آپ کو سب سے زیادہ دکھ جب ہوتا ہے، وہ جیسے ہم نے ایک سائیکالوجیکل اس میں بھی دیکھا تھا کہ دکھ جو ہوتا ہے اس کا جو درد ہوتا ہے وہ تقریباً فزیکل ہارم کے ایکول بھی، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے. ایکچوئل جو ہارم ہوتا ہے نا وہ تقریباً 1% ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ ہو گیا. فرض کریں کہ سب سے ورسٹ ایک سنیریو یہ ہو جاتا ہے کہ فرض کریں کسی کی جوان اولاد ہے وہ فوت ہو گئی ہے. یہ بہت بڑا غم ہے، اس کا حدیث میں بھی آتا ہے، ایون اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ بہت زیادہ اجر بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اٹس ناٹ لائک وہ انسیڈنٹ کیا ہے، اس پہ آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں، اگر صبر کریں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بہت سے زیادہ انعامات ہیں. اسی طرح ایک بندہ ہے، فرض کریں کسی گیم میں کسی میچ میں ہار گیا تو وہ کیا کرے گا؟ تو کیا وہ پڑھائی چھوڑ دے گا یا اس گیم کو کھیلنا ہی چھوڑ دے گا، یا پھر وہ زیادہ باؤنس بیک کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نا، اس دا ہارڈر یو فال دا ہائر یو باؤنس، کہ جتنا سختی سے آپ زمین پہ لگیں گے نا تو اللہ کرے گا کہ آپ اگر محنت کریں گے تو آپ کو زیادہ ریباؤنڈ کریں گے. سو 99% جو آپ سے ہوتا ہے وہ دماغ میں ہوتا ہے، اور 1% جو ہے وہ کوئی بھی انسیڈنٹ آپ کی زندگی میں ہو اس کو اگر ویٹیج اس طرح دے دیں گے، اور اگر آپ پازیٹیو مائنڈ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب ایک اچھی سی کوٹیشن ہے، وہ یہ ہے کہ ایوری ون بائز بکس، ہر کوئی کتابیں خریدتا ہے، فیو ایور ریڈ اٹ، کچھ بندے اس کو پڑھتے ہیں. ایوری ون وانٹس گروتھ، فیو پیپل ایکسیپٹ پین. ہر بندہ چاہتا ہے یار میں ترقی کروں، یہ ہو جائے، لیکن محنت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ایوری ون وانٹس ٹو بی ہیپیئر، فیو ایور چینج. یعنی کچھ لوگ سارے کہتے ہیں یار ہمیں خوش رہنا چاہیے، لیکن وہ اپنا کنڈکٹ، اپنا وے آف لائف وہ چینج نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو جو کوٹیشن میں بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انٹینشن کوئی چیز نہیں ہے. آپ جو سوچتے ہیں کہ یار یہ ہونا چاہیے، ایکشنز امپورٹنٹ ہے. انٹینشن از نتھنگ وداؤٹ ایکشن، بٹ ایکشن از نتھنگ وداؤٹ انٹینشن. تو ایکشن بھی جب تک آپ کی انٹینشن نہیں ہوگی تو اب وہ بھی کسی کام کے نہیں ہے. سو اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی انٹینشن اور جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کو ان لائن کرنے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور کوٹیشن ہے، جس طرح ہم لوگ زیادہ تر اپروول سوسائٹی سے لے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ بہتر ہے، یہ فلاں. ٹھیک ہے. اب سوسائٹی لازمی نہیں ہے کہ وہ اسلامک پرسپیکٹو پہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہو، لازمی نہیں ہے کہ اس کی جتنی بھی سجیشنز ہوں وہ ٹھیک ہوں یا آپ کے پرٹیکولر کیس میں ٹھیک ہوں. فار ایگزامپل بعض دفعہ یہ سوسائٹی کہتی ہے یار تم بہت سلو ہو، تمہارے ساتھ کے بچے کتنے پڑھ رہے ہیں، تمہارے ساتھ کے بچے کتنے لائق ہیں. ٹھیک ہے. یا بعض دفعہ کہتے ہیں تم بہت زیادہ تیز پڑھ رہے ہو، تمہیں کم پڑھنا چاہیے، تم پاگل ہو جاؤ گے، اتنی محنت نہ کرو، یا تھک جاؤ گے، یہ جو بھی. تو بیسیکلی آپ نے اگر لوگوں کو خوش کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے. آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور سوسائٹی سے فیڈ بیکس نہیں لینے چاہیے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے. پھر ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی اسکرپٹ نہیں ہے. آپ کی زندگی آپ خود اپنا رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اپنے جو بھی زندگی میں آپ نے حاصل کرنا ہے اس کا آپ نے خود کنٹرول کرنا ہے. یہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یار وہ تقدیر میں لکھا ہے، یہ جو بھی. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں باؤنڈ کر دیا کہ ہم نے ایسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لیس الانسان الا ما سعی، کہ آپ جتنی تقدو کریں گے آپ کو اتنا ملے گا. سو دیر از نو اسکرپٹ فار دا لائف، دس از یو ہو ول ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن. آپ اپنے اسکرپٹ کو بڑے اچھے طریقے سے لکھیں. جو آپ سے پچھلی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو اوور کم کریں، محنت کریں. کانسٹنٹ ہارڈ ورک کرنے سے، ایفرٹس کرنے سے آپ اپنی زندگی کا اسکرپٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہی ہے کہ آپ بعض لوگ ہمارے ہاں اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں مر گئے تھے لیکن 75 سال کی عمر میں جا کے ان کو دفنایا گیا. ٹھیک ہے. سو سم پیپل ڈائی ایٹ 25 اینڈ آرنٹ بریڈ انٹل 75. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں نا جینا جو ہے اس کو نہ چھوڑیں.
آپ خوش رہیں، اور یہ نہیں ہے کہ روبوٹک ہو جائیں. جب ہم بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بس آپ 24 گھنٹے پڑھ رہے ہیں، کوئی سوشل لائف نہیں ہے، کوئی پرسنل لائف نہیں ہے، کوئی آپ کی ریلیجس لائف نہیں ہے، نہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی یعنی لائک ہونا چاہیے آپ کا کنیکشن، وہ نہیں ہے. تو بس پیسہ کما رہے ہیں، مشین بنے ہوئے ہیں، یا ایفرٹس کر رہے ہیں، یا دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو لائف کو جب دیکھا جائے گا تو یہ بڑی بیلنس دیکھا جائے گا. اور اسلام نے تو بہت زبردست کرائٹیریا دے دیا جی، کہ اسلام میں تو فرمایا گیا کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہوگا جو گھر میں سب سے اچھا ہے. تو اگر آپ کے والدین کے ساتھ آپ اچھے نہیں ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، تو آئی ول ناٹ ڈیفائن اٹ ایز اے پرفیکٹ لائف. چاہے آپ جتنے بھی امیر ہوں. وہاں ایک بڑی مزے کا ایک انٹرویو میں جیک ما، اگر آپ ان سے واقف ہوں، علی بابا کے جو ہیڈ ہیں، تو ان سے کسی نے انٹرویو کیا کہ آپ جیک ما جو ہیں آپ کبھی روتے ہیں؟ اور اس نے کہا میں بہت زیادہ روتا ہوں نا، اور میں تقریر میں بیٹھ کے بہت روتا ہوں، اور آئی وش کہ مجھے اگر دوبارہ زندگی مل جائے تو میں اس کو نئے سرے سے سٹارٹ کروں. سو آپ دیکھ لیں کہ وہ دنیا بھر کے بزنس کے پرسپیکٹو سے ہم ان کو گروز بتا رہے ہیں اور ان کی بہت سی چیزیں بتا رہے ہیں، لیکن خوش وہ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی ایک بڑی بیلنس لائف ہونی چاہیے. اور بیلنس لائف وہی ہوگی جی کہ جو آپ کی دین کے مطابق زندگی ہو، آپ کا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اپنے معاملات ٹھیک کریں اپنے فیملی کے ساتھ سب سے پہلے، کیونکہ کرائٹیریا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کلیگس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی یہ ساری چیزیں برابر ہوں گی تو پھر پروفیشنل پرسپیکٹو سے تھوڑا سا آپ کو اس پہ بھی دیکھا جائے گا کہ یار یہ پروفیشنلی کتنا اچھا ہے، اس کے بزنس کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھا جائے گا. لیکن ایک بندہ جو ہے نا ٹوٹلٹی میں دیکھا جائے گا. اور ایک اور جو لاسٹ کوٹیشن ہے آج کے دن کی وہ ہے کہ یو آر آلریڈی انف، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا پرفیکٹ بنایا ہے، آپ کسی سے کم نہیں ہیں. جس طرح وہ ہے نا سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو اس کی بہترین حالت پہ بنایا. ٹھیک ہے جی. سو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قسم کا ذہن دیا، آپ کے جسم کو ایک بہت زبردست قسم کا وہ بنے ڈھالا ہوا ہے. اس کو ہم کس طرح ٹائم کرتے ہیں، کس طرح پریکٹس کرتے ہیں، دماغ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، تو ہم دنیا میں جو بھی چیز ہے دنیا میں، اگر باقی دنیا والے اچیو کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اچیو کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ شارٹ کٹس نہیں ہے زندگی میں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کنسسٹنٹلی محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو ٹف ٹائم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے بچوں. تو آئی ہوپ کہ آپ یہ جو ہم نے آج باتیں کی ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے. مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. السلام علیکم.